جو ارتقا ہے وہ رک نہیں سکتا اور سماج کو آگے بڑھنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ایلیٹ کیپچر ہے وہ بریک ہوگا، اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، لیکن سوال یہ کہ وہ کتنا ٹائم لے گا، کتنے وقت کے بعد یہ ہوگا، اور جب یہ ہوگا تو باقی دنیا کہاں پہنچی ہوگی اور ہم کہاں پہ ہوں گے، کہاں سے ہم پھر سٹارٹ یہی کریں گے۔ وہ کروشل کوشچن ہے جو آج ہانٹ کر رہا ہے کہ ہم صدیوں پیچھے ہیں بہت سے ملکوں سے۔ جب تک ہم اپنا جہاں سفر طے کریں گے اس منزل تک جہاں پر وہ آج ہے تو وہ کہاں ہوں گے؟ کہاں ہوں گے؟ ایک بات یہ ہے، پھر بھی ہم پیچھے ہوں گے۔ ہم دوسری بات یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم جو بنیادی اصول ہیں کسی ملک کو ترقی دینے کے لیے، کسی سوسائٹی کو آگے لے کر جانے کے لیے، ہم تو ہر دن میں ہزاروں بار اس کی نفی کرتے ہیں۔ ہم کسی کو آزادی سے سوچنے نہیں دیتے، ہم کسی کو اپنی رائے کا اظہار نہیں کرنے دیتے۔ اس ملک میں جتنے قوانین بن چکے ہیں، ہم کسی کو یہ اجازت نہیں دیتے کہ وہ اپنی مرضی سے ووٹ کاسٹ کر لیں۔ تو یہ ریگریشن جو ہے، یہ جو سپریشن جس تفصیل سے بڑھ رہا ہے، یہ الٹیمیٹلی یہ ہمیں آگے نہیں پیچھے لے کے جائے گا۔ یہ آپ جس ارتقاء کی بات کرتے ہیں کہ ارتقاء، یہ ایک اصولی بات ہے جو آپ کر رہے ہیں، افاقی بات ہے کہ یہ ارتقاء ہے، چلتا رہے گا، دنیا آگے بڑھتی رہے گی۔ سوال سپیڈ کا ہے، سوال یہ نہیں ہے کہ چلتی نہیں رہے گی۔ سر، آپ جس دور کی بات کریں اس دور میں اتنی سائنٹیفک ایجادات نہیں تھی۔ آج بے شمار آپ نے میلوں کا، آپ نے مہینوں کا سفر گھنٹوں میں ریڈیوس کر دیا۔ تو یہ اس بات کا، یہ ریڈکشن جو ہے یہ اس بات کی متقاضی ہے کہ یہ ارتقاء کے عمل کو بھی اسی کچھ نہ کچھ بہتر سپیڈ میں آگے چلنا چاہیے۔ تو اگر یہ بہتر سپیڈ میں نہیں چلتا، یہ آگے سے پہلے سے اور کم سپیڈ اس کی ہو جاتی ہے، تو اس یہ جو بیچ میں ایک وائڈ کریٹ ہوگا، جو ایک گیپ کریٹ ہوگا، کیا ہم ہم سب لوگ اس کا ایندھن بننے کے لیے پیدا ہوئے ہیں کہ جی ہم انتظار کریں کہ وہ جو ارتقاء کا عمل ہے وہ چونکہ چل رہا ہے، لہذا دیکھتے جائیں ایک وقت صبح نور جو ہے وہ ہوگی۔ یہ انسان کا مقصد، سوسائٹی کا مقصد کیا ہے؟ اچھا، ارتقاء کو سر جس طرح سے میں دیکھتا ہوں نا، میرا خیال یہ ہے کہ وہ کئی شکلوں میں، کئی جہتوں میں، کئی پردوں میں وہ ہو رہا ہوتا ہے، اور میرا خیال ہے کہ ارتقاء ہی ہوتا ہے، ڈکلائن نہیں ہوتا۔ اچھا، اس کو میں کس طرح سے الیبوریٹ کرتا ہوں؟ یعنی میں اس طرح سے دیکھتا ہوں کہ آپ ذرا پاکستان کے جو بننے کا عمل تھا یا جب بنا، تو اس وقت سے پاکستان کی سوسائٹی کو دیکھیں۔ اس وقت پاکستان کی سوسائٹی کی یہ صورتحال تھی کہ آل انڈیا مسلم لیگ تھی، اینٹی نیشنلسٹ تھی، جمہوریت کا نام لینا بھی اس کے قریب بالکل بے معنی تھا، اور فیکٹ یہ ہے کہ جناح صاحب بھی عوام کے نمائندہ نہیں تھے، وہ برٹش اسٹیبلشمنٹ کے قریب تھے۔ اس لیے قریب تھے کہ وہ خاص طور پر کوئٹ انڈیا موومنٹ کے بعد وہ بہت قریب ہو گئے۔ اچھا، پھر بحثیت گورنر جنرل جو ان کے پاس اختیارات تھے، جو سٹیٹس انہوں نے لیا، وہ کسی عوامی نمائندے کا تو نہیں ہو سکتا۔ جس طریقے سے انہوں نے اپنے اختیارات کو استعمال کیا، ایکسرسائز کیا، وہ بھی عوام سے بالکل ہٹ کے تھا۔ یعنی اس لیول پہ آغاز کیا ہم نے زندگی کا، سیاست کا، ایک معاشرت کو چلانے کا، اور آج تک آلدو کہ وہ ہمارے لیے قائد اعظم ہی ہیں، ہمیں پڑھایا بھی جاتا ہے۔ دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ کی جو صورتحال ہے، اب آپ جناح سے شروع کریں، خواجہ ناظم الدین، غلام محمد، سکندر مرزا، بعد میں تو ایوب خان نے باقاعدہ ملٹری ڈکٹیٹرشپ قائم کر لی۔ کسی لیول پہ کوئی مزاحمت آپ کو نظر آتی ہے؟ ہاں، یہ مزاحمت والا مجھے اچھا، تھوڑی سی میں بات اور کرنا چاہ رہا ہوں۔ پھر مزید آگے آپ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ ملٹری کو
جس طریقے سے ہم نے گلیمرائز کیا اس کو پتہ نہیں کیا کچھ بنا کے رکھا. آج اگر آپ دیکھیں تو لوگوں کا شعور یہ ہے کہ وہ ملٹری کے خلاف ایک ہیٹ پیدا ہو چکی ہے. اس میں کوئی ڈاؤٹ تو نہیں ہے؟ نہیں، کوئی لوگ بات کرتے ہیں، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. لوگ باقاعدہ بات کرتے ہیں، اگر اخبار میں نہیں چھپوا سکتے یا لوگ بات کرتے ہیں. یہ ڈیولپمنٹ نہیں ہے. یعنی اس لیول پہ جو لوگ تھے، آج اگر دیکھا جائے تو اس وقت ملٹری بطور ایک پولیٹیکل اینٹی یا جو پالیٹکس کے اندر اس کا رول ہے، میرا خیال ہے کہ 90% جو لوگ جو کچھ بولتے ہیں اس موضوع پہ وہ فوج کے خلاف ہی بولتے ہیں. اور آج لوگوں کے اندر یہ سوچ بھی ڈیولپ ہو چکی ہے کہ ملک کے جو حالات خراب ہیں، اس کی جو تباہی ہوئی ہے، اس میں ملٹری کا بہت زیادہ رول ہے. یہ سب اس میں تھوڑا سا آپ سے اجازت سے بات کروں گا. مجھے یہ لگتا ہے جب ہم اسٹوڈنٹ تھے تو ہم یہ اب لوگوں سے جب بات ہوتی ہے نا تو تب یہ بات سمجھ آتی ہے فرق کیا پڑا ہے. جب ہم لوگ اسٹوڈنٹ تھے تو لوگ ملٹری کے پولیٹیکل رول کے خلاف بات کرتے تھے. اب بات اس سے آگے بڑھ چکی ہے. یہ افسوسناک ہے. یہ ان کو سمجھنا چاہیے، یہ ان کو پتہ ہونا چاہیے. لیکن اگر نہیں ہے تو یہ کہیں نہ کہیں سیچوریشن آ جائے گی جو نقصان دہ ہو.